السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کے لیے معلم الانشاء حصہ اول تمرین 71 کو لے کے آیا ہوں۔ کرنا کیا ہے؟ اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ قبل اس کے کہ ان جملوں کا اردو میں ترجمہ ہو، سبق سے متعلق باتیں کر لیتے ہیں کہ صاحب کتاب اس میں بتانا کیا چاہتے ہیں۔ دیکھ لیجیے، جیسا کہ آپ جانتی ہیں، مبتدا خبر الولد کبیر، لڑکا بڑا ہے، یہ مبتدا، یہ خبر۔ خبر یہاں پہ مفرد کی شکل میں ہے، یعنی جملہ نہیں ہے، اور اس سبق کے اندر صاحب کتاب جملہ فعلیہ کو خبر بنایا ہے۔ اب دیکھیے کیسے ہوتا ہے۔ الولد ذهب الى السوق، لڑکا بازار گیا، تو یہاں پہ یہ الولد مبتدا اور یہ پورا جملہ فعلیہ ہو کر کے کیا ہوا؟ یہ خبر ہے۔ اور مبتدا خبر کے متعلق تو آپ تو جانتی ہیں کہ خبر اپنے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، یعنی مبتدا اگر مذکر ہے تو خبر کو مذکر، مبتدا مؤنث تو خبر کو مؤنث، مبتدا واحد تو خبر واحد، مبتدا تثنیہ تو خبر تثنیہ، مبتدا جمع تو خبر جمع۔ بس ہاں، اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو واحد مؤنث ہم لا سکتے ہیں۔ دو لڑکے بازار گئے، الولدانی، ذہبا لکھیں گے کیونکہ ضمیر جو ہے اپنے اسم کی طرف راجع ہوگی، اور یہ تثنیہ ہے تو اس کی ضمیر جو ہے تثنیہ ہوگی، تب مطابقت ہو گئی، تو یہ تثنیہ مبتدا تثنیہ تو خبر بھی تثنیہ۔ الاولاد ذهبوا لکھیں گے، برابر۔ یہ ماضی کی جگہ مضارع بھی لکھ سکتے ہیں، الاولاد یذهبون الى السوق، لڑکا بازار جاتے ہیں، تو یہ مبتدا، یہ پورا جملہ فعلیہ ہو کر کے خبر، بات برابر۔ اب آئیے اسی کی روشنی میں ان کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ چلیے پڑھیے، آپ کیا ہے لکھا دیکھیے۔ التلميذ اللؤوب سقط في الامتحان، تلمیذ اس کی جمع تلاميذ، اسٹوڈنٹ، طالب علم۔ لعوب یہ لعیب ہے، یلعبو لعیبن کے مطلب کھیلنا، لعوب یہ مبالغہ کا صیغہ، بہت زیادہ کھیلنے والا ہے، اور آپ جانتی ہیں جو بہت زیادہ کھیلتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کھلاڑی۔ تو یہ مبتدا، یہ صفت موصوف مل کر کے کیا ہے؟ مبتدا، اور یہ سقط فی الامتحان یہ پورا کیا ہے؟ خبر ہے، اور یہ خبر جملے کی شکل میں۔ توجہ چاہیں گے، سبق یہی ہے ہمارا، سبق کو فراموش نہ کرنا، نہ تو چلے جائیں گے۔ تو سقط یسقط، تو سقوط کے معنی ہوتے ہیں گرنا، امتحان کے ساتھ آ جائے تو کیا ہوگا؟ فیل ہونا۔ اب ترجمہ مکمل یوں، کھلاڑی طالب علم نے، کھلاڑی طالب علم امتحان میں ناکام ہوئے۔ کتنا آسان ہے، واہ! آگے دیکھیں، کرویون دیہاتی، جائزتن اس کی جمع جوائز، انعام، نالا ینالو نیلن کے معنی ہوتے ہیں حاصل کرنا، یہ ماضی ہے، حاصل کیا۔ یہ حسن یحسن حسن کے معنی ہوتے ہیں بہتر ہونا، مصدر معنی بہتری۔ زرع یہ بھی مصدر ہے، کاشتکاری۔ اب یہاں سبق سے متعلق دیکھیں، یہ اشارہ اور مشار الیہ مل کر کے مبتدا ہے، اور اس کے بعد یہ پورا جملہ کیا ہے؟ خبر ہے، یہی سبق سے متعلق ہے، اور یہ خبر کیا ہے؟ جملہ فعلیہ سے شروع ہو رہا ہے، کہ مبتدا خبر جملہ فعلیہ بھی ہوتی ہے، وہ یہاں پہ درسایا گیا ہے اور واضح کیا گیا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اس دیہاتی نے کاشت، 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 کاشت،
کاری میں اپنے بہتر کارکردگی کی وجہ سے، اپنے بہتر کام کی وجہ سے ایک انعام حاصل کیا یا پایا. برابر. آگے شرطیون کہتے ہیں پولیس کو. یہاں پہ تسنیہ ہے، شرطیان. تسنیہ بنانے کا آپ کو معلوم ہے. ولدن ولدان، آخر میں نون جوڑ دیجیے، الف نون حالت رفع میں، حالت نصب و جر میں یا نون بنتا چلا جائے گا. قبض یقبض قبضن، قبض یقبض، ضرب یضرب. الگ کے صلے کے ساتھ آئے تو اس کا معنی گرفتار کرنا، قبضہ کرنا، پکڑنا. لسن چور، اس کی جمع لصوص. سبق سے متعلق دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، شرطیان کیا ہے، یہ تسنیہ ہے اور یہ مبتدا ہے. اس کے بعد کا پورا جملہ خبریہ ہو کر کے خبر ہے. تو دیکھیے دونوں پولیس نے چور کو گرفتار کیا. آگے دیکھیں اخوا علی سافر الی دہنی. اخن اس کی جمع اخوانت. برابر. یہاں تسنیہ ہے، اخن اخوانی، اخن اخوانی علی، لیکن تسنیہ ہونے کی وجہ سے نون کو گرا دیا تو کیا ہوا، اخوا علی، علی کے دونوں بھائی. تو یہ مرکب اضافی ہو کر کے یہ مبتدا، اور یہ جملہ فعلیہ سافر سے الی دہنی، یہ کیا ہے، جملہ فعلیہ ہو کر کے یہ خبر واقع ہے. تو ترجمہ یوں ہے، دیکھیے علی کے دونوں بھائی، علی کے دونوں بھائیوں نے دہلی کا سفر کیا. حاضان الولدان منع عن الامتحان. یہاں بھی تسنیہ ہے. حاضر اسم اشارہ، الولدان مشار الیہ، مل ملا کے کیا ہوا، یہ مبتدا، اور یہ مبتدا تسنیہ ہے تو منع یہ بھی تسنیہ کی صورت میں لایا گیا. اور منع یہ نائب فاعل ہے، یہ منع فعل مجہول ہے. منع تو منع یمنع، منعا کے معنی ہوتا ہے روکنا. منع روکا گیا، منع وہ دونوں روکے گئے. تو دیکھیے یہ دونوں لڑکے امتحان سے روکے گئے. اولئک التلاميذ خطبوا باللغة العربية. خطب یخطب خطبتاً میں تقریر کرنا. تو یہاں دیکھیے اشارہ اور مشار الیہ یہ پورا ہے، یہ ہے مبتدا. اس کے بعد پورا یہاں سے جملہ کیا ہے، یہ پورا خبر ہے، اور یہ خبر جو ہے جملہ فعلیہ کی شکل میں ہے. کیوں؟ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ترجمہ دیکھیے، ان طالب علموں نے عربی زبان میں تقریر کیے. خادمت علی طبخت لنا الطعام. خادمت علی، علی کی خادمہ، علی کی نوکرانی. طبخ یطبخ، طبخن کے معنی ہوتا ہے پکانا. اب یہاں بھی مبتدا دیکھیے مرکب اضافی ہے، یہ مبتدا ہے، اور یہ مبتدا کیا مؤنث ہے، اس لیے فعل کو مؤنث لایا گیا. اور یہ پورا جملہ ہے، جملہ فعلیہ ہے کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے. تو جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے یہ خبر، اور خادمت علی مبتدا. تو ترجمہ دیکھیں، علی کی خادمہ نے ہمارے لیے کھانا پکایا یا بنایا، پکایا. اختایا قد حفظت القرآن.
اختن اس کی جمع اخوات، لیکن یہاں تسنیہ ہے تو اختان اور یا متکلم کی طرف کی اضافت ہے، تو اضافت کی وجہ سے کیا ہے یہ نون گر جاتا ہے، تو کیا بچا اختار یا جوڑ دیجیے میری دونوں بہنیں، کیوں مرکب اضافی ہو کر کے یہ مبتدا اور قد حفظتا یہ پورا جملہ فعلیہ ہے، یہ پورا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے کیا ہے خبر ہے، تو یہاں صاحب کتاب کیا بتانا چاہتے ہیں کہ مبتدا یہ خبر کیا ہے جملہ فعلیہ کی شکل میں ہے، یہی بتایا گیا ہے۔ ترجمہ یوں میری دونوں بہنوں نے قرآن کو حفظ کر لیا یا یاد کر لیا ہے، قرآن کو حفظ کر لیا ہے، یہ ماضی قریب ہے۔ الغربیون سمو بالعلم والاختراع، سما یسمو، توجہ چاہیں گے، سما یسمو بروزن دعا یدعو، تو سما کی جب گردان کریں گے تو دعا کی وزن پہ آئیں گے، دعا دعوا دعو، سما سمایا سمو، سما سماوا دعا دعا دعوا دعو، سما سماوا سمو، تو اس کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، یہ ماضی ہے تو سمو بلند ہوئے، علم اختراع کے معنی ایجاد، اختراع یختر اختراع یہ مصدر ہے، تو غربیون کے معنی ہوتے ہیں اہل یورپ، اہل یورپ نے علم اور ایجاد کی وجہ سے بلند ہوئے یا ترقی کی، یہ بھی لکھ سکتی ہیں۔ آگے دیکھیں، انتم وجدتم علی فی امر تافہ، وجد یجد، توجہ چاہیں گے، وجد یجد وجود کے معنی ہوتا ہے پانا، مصدر کیا ہے وجود، اور آگے دیکھیں وجد یجد وجدن، اللہ کے صلے کے ساتھ آئے، اس کا معنی ہوتا ہے ناراض ہو جانا، غصے میں آ جانا، تو یہاں اللہ کے صلے کے ساتھ ٹھیک ہے، اور امرن تافہین کے معنی ہوتے ہیں، تافیہ یتفو تفاہن کے معنی ہوتے ہیں معمولی ہونا، گھٹیا ہونا، معمولی ہونا گھٹیا ہونا، تافہ معمولی، تو انتم وجدتم علیہ، تم ناراض ہو گئے مجھ سے ایک چھوٹی سی بات پر، تم مجھ سے ایک معمولی بات پر ناراض ہو گئے۔ چلیے، البنات اوقدنا الموقد بالکبریت، اوقد یوقد ایقاد روشن کرنا، جلانا، موقد اس کی جمع مواقد چولہا، کبریت کے تمہیں دیا سلائی یعنی ماچس، کبریت کباریت اس کی جمع آتی ہیں، تو یہاں بتانا ہے اس میں بھی کیا تھا، انتم کیا تھا مبتدا، اس کے بعد کا جملہ یہ پورا خبر، اور یہ جملے کی شکل میں، یہاں بھی غربیون مبتدا، اس کے بعد یہ پورا جملہ فعلیہ اس کی خبر، تو یہ البنات مبتدا ہے، اس کے بعد کا جملہ دیکھیں یہاں سے، تو یہ فعل سے شروع ہو رہا تھا جملہ فعلیہ، تو ترجمہ کیا ہوگا، لڑکیوں نے ماچس سے چولہا روشن کیا۔ العواصف اطلعت الاشجار، عاصفۃ اس کی جمع عواصف آندھی، اور اطلاع یقتل اطلاع کہ ہمارے اکھڑنے بھی ہے اور اکھاڑنے کی بھی ہے، مثال کے طور پر اطلاع الشجر دیں گے اس کا معنی اکھڑ جانا، اگر الشجر پڑھیں گے تو اکھاڑنے کے معنی میں ہے، یہ اشجار ہے، تو اطلاع یقتل یہاں اکھاڑنے کے معنی میں ہے، اور شجر کی جمع اشجار، تو سبق سے متعلق کیا ہے، یہ دیکھیں مبتدا ہے اور اس کی خبر جملے فعلیہ کی شکل میں ہے، ترجمہ یوں،
آندھیوں نے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا. آندھیوں نے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا. تو کتنا آسان ہے. تو بس حاصل کلام یہ ہے کہ مبتدا کی خبر کبھی کبھی جملہ فعلیہ ہوتی ہیں اور اس کے اندر جو کیا ہے مطابقت وہ بھی ضروری ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو. لائک کیجیے، شیئر کیجیے. اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.